بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. دوستو, میں آج بہت ہی امپورٹنٹ یہ میرا ویلاگ ہے اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ذرا اس کو آپ تحمل سے تسلی سے سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت پاکستان اور اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. اور یہ جو آج کی سٹوری ہے یہ سائفر کے متعلق ہے. آپ نے سنا ہوگا نام سائفر کا, وہ ڈاکومنٹ جو واشنگٹن سے پاکستان کے سفیر نے بھیجا تھا اسلام آباد میں ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل سے گفتگو کے بعد, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا, اور اگر عمران خان ہی وزیر اعظم رہے تو پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا اور اس کو بہت سخت پنشمنٹ ملے گی. یہ ڈاکومنٹ, اس پر عمران خان صاحب نے الزام لگایا پی ڈی ایم پر اور کہا کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ سب کچھ امریکہ کے ایما پر کیا گیا. یہ کنٹروورسی پاکستان میں چل رہی ہے. ایف آئی اے نے اس کی تحقیقات بھی کی. شروع میں مانا گیا کہ سب ٹھیک ہے, لیکن بعد میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بالکل یہ بات غلط ہے, اور اس کے بعد تو پھر اب جو حکومت ہے, اب جو رجیم ہے خاص طور پر وہ, اور اسٹیبلشمنٹ بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل ایک جھوٹی بات ہے اور عمران خان صاحب کا یہ ایک ڈرامہ ہے اور کوئی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اب امریکہ کے اندر یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ پوزیشن لے گیا ہے اور اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان پر بھی, کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے مابین جو تعلقات ہیں, سائفر کی جو بنیاد ہے, اس پر اب امریکی کانگریس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ گفتگو شروع ہونے والی ہے. وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے جان بولٹن نے, جو امریکہ کے سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ٹرمپ کے وہ بہت ہی قریبی ساتھی, امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ان کو نمائندہ سمجھا جاتا ہے. انہوں نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کانگریس سے یہ کہا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں گرمی کی چھٹیوں سے, کیونکہ ابھی کانگریس کی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہاں پر, تو جب ریسیس یہ ختم ہو واپس آئیں تو ان کو جو یہ لیک سائفر کا معاملہ ہے, پرائم منسٹر عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کرنے کا, اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں انہوں نے جو سائفر میں لینگویج استعمال کی گئی ہے, جس طریقے سے یہ سارا معاملہ انفولڈ ہوا ہے, انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جو اس ڈاکومنٹ کی لینگویج ہے وہ بڑی ٹربلنگ ہے, اور وہ اظہار کرتی ہے اس بات کا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس طرح امریکہ کی خارجہ پالیسی کا وہ بھرکس نکال رہی ہیں اور اس کا ستیہ ناش کر رہی ہیں. میں آپ کو ان کے کوٹ سنا دیتا ہوں جو انہوں نے بات کہی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جو سائفر میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے, کیونکہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے, جو ایکسپرٹس ہیں, جو پرو گورنمنٹ ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ تو عام سائفر اس طرح آتے ہیں, ڈپلومیٹک لینگویجز اس طرح سے ہوتی ہیں, اور یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی. پیپلز پارٹی والے بڑے بڑھ چڑھ کر, نون لیگ والے بھی بڑے بڑھ چڑھ کر امریکہ کے اس لینگویج کو جسٹیفائی کر رہے تھے. تو وائس آف امریکہ کے نمائندے نے جب جان بولٹن سے یہ پوچھا کہ جو لینگویج آ رہی ہے سامنے, جو استعمال ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مناسب تھی, تو اب سنیے جو بائیڈن نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ I would be stunned if that is exactly what they said. یعنی میں ہکا بکا رہ جاؤں گا اگر یہی کچھ کہا گیا ہے جو کہ اس ڈاکومنٹ میں لکھا گیا ہے. And it would be remarkable for the State Department under any administration, but particularly under the Biden administration, to be calling for Imran Khan's overthrow. انہوں نے یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کہنا کہ اس کو عمران خان کو نکال دیا جائے, اور یہ جو ورڈز ہیں, یہ جو یوز کیے گئے ہیں, پورا آپ یہ جو سینٹینس ہے اس کو آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہکا بکا اور میں حیران رہ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں, یہ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ the purported cipher that the Pakistan embassy in Washington sent to Islamabad in March last year contained the embassy's account of a meeting between US State Department officials, including Assistant Secretary of State for the Bureau of South and Central Asian Affairs Donald Lu and Pakistani envoy اسد مجید خان. اور اس یہ جو سائفر ہے, ڈاکومنٹ ہے, اس میں جو کوٹ کیا گیا ہے
ڈونلڈ لو کو اس کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں, آئی تھنک اف دا نو کانفیڈنس ووٹ اگینسٹ دا پرائم منسٹر سکسیڈس آل ول بی فارگیون ان واشنگٹن, کہ اگر نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن سب کچھ بھول جائے گا اور معافی دے دے گا, بیکاز دا رشین وزٹ از بینگ لکڈ ایٹ ایز اے ڈیسیژن بائی دا پرائم منسٹر, کیونکہ رشیا جانے کا جو فیصلہ ہے وہ ہم یہاں پر ایسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف وزیر اعظم کا ہے, ادروائز آئی تھنک اٹ ول بی ٹف گوئنگ اہیڈ. اور اگر یہ نو کانفیڈنس موشن پاس نہیں ہوتا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آگے بہت سختیاں ہیں. تو مسٹر بولٹن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون اف دا ٹیکسٹ پبلشڈ بائی دا انٹرسیپٹ, یہ ساری کنٹروورسی شروع ہوئی ہے, وہ جو انٹرسیپٹ نے پورا ڈاکومنٹ لیا ہے اور چھاپا ہے, تو بولٹن کہہ رہا ہے کہ جو ٹیکسٹ انٹرسیپٹ نے چھاپا ہے اگر وہ یعنی تھوڑا سا بھی حقیقت یعنی یہ بھی نہ ہوا اور اس سے ملتا جلتا بھی ہوا, یعنی واز کلوز ٹو بینگ ٹرو, اٹ وڈ بی اے پرابلم. تو یہ ایک مسئلہ ہے. سو آئی ہوپ دیٹ وین کانگریس کمز بیک فرام دا سمر ریسیس ان ارلی سپٹمبر پرہیپس دے کین ٹیک اے لک ایٹ دیٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ ہاؤ ایکوریٹ دیٹ رپورٹ واز, کہ وہ اس کو دیکھیں, انویسٹیگیٹ کریں, بات کریں کہ انٹرسیپٹ کی جو رپورٹ ہے کیا وہ اتھینٹک ہے. اب یہ دیکھیں پاکستانی جو ہیں یہاں پر تو سب ملبہ سٹو اور یہ طاقت کے جو ستون ہیں ان کے ساتھ جا کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے, لیکن وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انٹرسیپٹ کی جو رپورٹ ہے اس کو ویریفائی کریں, اور اس لیے ویریفائی نہیں کریں کہ اس میں وہ کوئی عمران خان سے کوئی محبت کر رہے ہیں یا ان کو کوئی پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ عزیز ہے, یا وہ پاکستان میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی ایک آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور اس کے بعد پاکستانی عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ مقصد ان کا بالکل نہیں ہے. یہ میں آپ سمجھیے کہ کس طریقے سے ہمارے جو حکمران ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں. اس کا آخری جو پیراگراف ہیں اس پہ سارا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیول از ان دا ڈیٹیل. اب وہ یہ کہتا ہے کہ in reply to another question, Mr. Bolton said Biden administration officials don't know what their strategic imperative are and it is being confused and inarticulate on the situation in Pakistan. کہ Biden administration confused ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال میں انہیں کرنا کیا ہے. پھر explaining his position on the current political situation in Pakistan, he said, I do not agree with Imran Khan on everything he has ever said, and he doesn't agree with me, but when the military take it to the point of dismantling a legitimate political party and putting an elected leader like Imran Khan in jail for no apparent reason, they are contributing to delegitimizing their own position. کہ اگر آپ عمران خان جو اتنا ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس کی پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے, اس کو کوئی آپ ڈسمینٹل کرتا ہے تو یہ ایک ان کی جو وہاں پر اپنی پوزیشن ہے, وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو ڈی لیجیٹیمائز کرتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو کہتا ہے میں کوئی اس سے ہر بات سے ایگری نہیں کرتا, اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان اس سے ایگریمنٹ کرے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات بھی موجود ہیں, لیکن یہ جو اس کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشن کو خود ڈی لیجیٹیمائز کر رہی ہے. اور اب اصل جو بات انہوں نے کہی ہے, commenting on the demand by some US lawmakers that Washington should raise the issue with Pakistani authority, Mr. Bolton urged the Biden administration to take a clear position before the terrorists China and Russia take advantage of the situation. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر سچویشن ہے, جس کا پہلے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ڈی لیجیٹیمائز ہر اسٹیک ہولڈر اپنی پوزیشن کو کر چکا ہے, کیونکہ وہ عمران خان کو اس وقت اس کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائیں, یعنی آپ بلیک میل کریں پاکستانی اسٹیک ہولڈرز کو, اور چائنا, رشیا, ٹیررسٹ اور جو یہ ایشوز ہیں اس کا آپ ایڈوانٹیج لیں, یعنی بارگین کریں کہ جو ڈی لیجیٹیمائز اپنے آپ کو کر رہے ہیں آپ ان کو لیجیٹیمائز کریں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کرتے رہیں,
لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں یہ دیں. اور US کانگریس سے اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سائفر کو دیکھیں کہ یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس ساری صورتحال میں کنفیوز ہے. اس کو امریکہ کے جو فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو کلیئر نہیں ہے. ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں رہے. انہوں نے جو سائفر بھیجا وہ بھی غلط تھا. وہ انہوں نے بہت زیادہ ایک ایسا کام کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب وہ کام ہو گیا تو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس صورتحال کو آپ استعمال کریں پریشر ڈالنے کے لیے پاکستانی حکومت پر, اسٹیبلشمنٹ پر, اور اپنے جو آپ کے ایشوز ہیں اس خطے میں ان معاملات پر آپ بارگین کریں. دس از واٹ مسٹر بالٹن از سیئنگ. تو آپ دیکھیں کیا پاکستانی میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر دنیا کس طریقے سے پاکستان کو بلیک میل کرنے کا سوچ رہی ہے اور ہمارے ہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے. بڑی یہ اہم سٹوری ہے اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ صورتحال کی گریوٹی کو سمجھیں گے اور اپنے اگر اس دلدل میں مزید وہ اندر جائیں گے تو پھر جو دنیا کو بلیک میل کرنے کا موقع ملے گا. اور یہ بالٹن کا جو بیان ہے یہ پہلا ہائی لیول آفیشل ہے, یعنی ان کے کیبنٹ لیول کا بندہ جس نے یہ بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کانگریس سے کہ جب وہ واپس آئے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو تو سائفر کے معاملے کو وہ دیکھے, اس پر تحقیقات کرے, اور لگ رہا ہے کہ یہ تحقیقات ہو جائیں گی. تو یہ آج کی سب سے اہم خبر جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے. اب سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں جلد. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.